شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وآلاؤہ علی ھذا العبد الأحقر لا تعد ولا تحصى، وأجلها التوفيق لحفظ القرآن الكريم وجمع آيات المتشابهات من القرآن العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أمته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين۔ آج کا دن میرے لیے بے حد خوشی و مسرت کا دن ہے کہ جس دن کا مجھے مدتوں سے انتظار تھا، بالخصوص کووڈ-19 سے لے کر اب تک تقریباً 2.5 سے 3 سال ہو رہے ہیں۔ اتنے طویل عرصے میں بنا کسی دن ناغہ کیے کہ شب و روز مسلسل جس چیز پہ محنت کرتا رہا، یہ سمجھ کر کہ ایک دن میری یہ محنت ضرور رنگ لائے گی، ایک دن میری محنت ایک خوبصورت کتاب کی شکل اختیار کرتے ہوئے طلباء کے لیے انمول تحفہ بنے گی، جس کاوش پر اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء و فقہا بھی بندے کی ہمت افزائی فرمائیں گے، دل و جان سے دعائیں دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے جو خواب سوچ رکھے تھے اللہ نے اسے سچ کر دکھایا، بلکہ کئی درجے بہتر فیصلے فرمایا۔ یہ میرے مشفق والدین اور مشفق اساتذہ اکرام کی دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ تو میں ایک ادنا طالب علم جو گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا، خطاؤں کے دلدل میں پھنسا ہوا، اس لائق کہاں کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جس کو اللہ نے رسول بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی طویل مدت میں نازل کیا تھا، اس کی کوئی خدمت انجام دوں اور خدام قرآن میں خود کو شامل کروں، یہ میرے اللہ ہی کی توفیق ہے۔ خدا مجھ پہ تیرا ہی احسان ہے، خدا مجھ پہ تیرا ہی احسان ہے، میرے دل میں بسا تیرا قرآن ہے اور آیت مشابہ کی دی معرفت، ورنہ بوزر تو بے حد گنہگار ہے۔ میں اپنے تمام اساتذہ اکرام سے، علماء اعظام سے اور تمام سامعین سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص دعاؤں میں اس بندے ناچیز کو بھی شامل فرمائے کہ اللہ اس کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نیک کاموں کو بنا اخلاص کے لوگوں میں شہرت کے لیے، جاہ و ثروت کے لیے کرنا اور اس نیکی کی بدولت جنت میں جانے کی امید باندھنا، یہ بے وقوفی ہے۔ اسی لیے میرے شیخ حضرت اقدس مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم مجھے بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ اللہ سے اخلاص کی اور اپنی کتاب کے لیے مقبولیت کی دعا مانگنا کہ اللہ اگر مقبولیت دے دے تو ساری دنیا میں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں تیری کتاب کی مقبولیت ہوگی، تو تو دنیا سے چلا جانے کے بعد بھی سینکڑوں سال تک لوگ تیری کتاب سے مستفید ہوں گے اور تیری یہ کتاب تیرے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی۔ اور اگر اللہ کے نزدیک یہ کتاب قابل قبول نہ ہو تو ساری دنیا والوں کو اپنی کتابیں مفت میں بھی بانٹ دے، لوگ تیری کتاب تو ضرور لے لیں گے مگر اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے، بس تیری کتاب اپنے گھروں کے الماریوں پر زینت کا باعث بنی رہ جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ یوں کہا کہ پتہ نہیں شیخ الحدیث حضرت زکریا کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل اعمال کو کتنی اخلاص سے لکھا تھا کہ ان کا اس دار فانی کو چھوڑ کر زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی لوگ ان کی کتاب کو اپنے گھروں میں پابندی سے پڑھا کرتے ہیں، بلکہ اگر اردو زبان سے اس کتاب کو پڑھنے میں یا سمجھنے میں دشواری ہو تو اپنی زبانوں میں تبدیل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ اور جس کتاب کو خواص بھی پڑھتے ہیں اور عوام بھی پڑھتے ہیں،
مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، مساجد میں بھی پڑھتے ہیں، مراکز میں بھی پڑھتے ہیں، خانقاہوں میں بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ بلکہ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ یہ سب حضرت جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے پاس اس بندے کے لیے بھی اخلاص کی دعا مانگے، ورنہ 7.5 سال تک تن من دھن کی بازی لگا کر جس کتاب کو تیار کیا گیا، اگر اللہ اس کو اپنے دربار پہ قبول نہ کرے اور لوگ اس سے استفادہ نہ کریں تو بندے کے لیے بدنصیبی، بدقسمتی معلوم ہوگی۔ خدا یہ کتاب تیرے قرآن حق کی، خدا یہ کتاب تیرے قرآن حق کی، شباہت کی آیات بتلانے والی، قبول کر لے در پہ یہ مکتوب میری، مہربانی کر اس سے حفاظ سب کی۔ خدا اس کو پھیلا دے عالم میں سارے، تو ہر دل میں اس کی محبت بسا دے، شباہت کی آیات قرآن حق کے، بطور بھلا اس سے ہم کو بتا دے۔ محترم دوستوں، ہر حافظ قرآن کی یہ خواہش ضرور رہتی ہے کہ میں جید حافظ قرآن بنوں، قرآن پڑھتے وقت کسی بھی قسم کی غلطی، شک پیدا نہ ہو، اگرچہ سامعین کی تعداد ہزاروں کیوں نہ ہو، لیکن کبھی جھجک محسوس نہ ہو، ڈر پیدا نہ ہو، بڑی محبتوں اور لذتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والا ہو جاؤں، اور ہر حافظ قرآن کا دل یہی کہتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی ہمیں ایک جید حافظ قرآن بننے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت مشقتیں جھیلنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں ایک کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جید حفاظ کرام کی صحبت اختیار کریں گے اور قرآن کریم کو یاد کرنے کے طور و طریقے ان سے معلوم کریں گے۔ تو جب ہم اس طرح کریں تو اس بات کا علم ہمیں ضرور ہوگا کہ ہر حافظ قرآن کو کامیاب بنانے میں 2 محنتی کام ضروری ہیں، جن 2 چیزوں کے بغیر قرآن کریم کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایک ہے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اگر کثرت تلاوت ہو تو سبق بھی بنا غلطی کے سنا سکتے ہیں، پارہ سبق بھی ٹھیک سنائیں گے اور امختہ پارہ بھی زیادہ سے زیادہ سنا سکیں گے۔ اور اگر قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو ہم حدیث مبارکہ میں دی گئی مثال کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے دلوں سے بھگوڑے اونٹ کی طرح بھاگ جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے قرآن کریم کی آیات متشابہات کی معرفت۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم اور بہت ضروری ہیں۔ صرف آیات متشابہات یاد کر کے قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیں تو اس سے بھی کلام پاک یاد رہنا مشکل ہے، یا کوئی کلام پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا ہو لیکن آیات متشابہات سے کوئی واقفیت نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی پارے یا کسی سورت کو صرف 1 ماہ تک تلاوت نہ کی ہو، پھر 1 ماہ بعد اس کو پڑھے تو کئی آیتوں میں غلطی واقع ہوگی، کئی آیتوں میں تشویش پیدا ہوگی، تشابہ لائق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر طلباء کی شکایت اسی وقت ہوا کرتی ہے، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 90% طلباء اپنے بڑوں سے یہی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں پارے کو اتنے دنوں سے یاد کر رہا تھا، اتنے دنوں سے استاد کے پاس سنا رہا تھا، اس پارے کو پڑھنا چھوڑ کے 8 دن نہ گزر پائے، میں بھول گیا ہوں، قرآن بڑی مشکلوں سے یاد ہو رہا ہے، پہلے پارے کو یاد کر کے دوسرے پارے کو یاد کرنے تک پہلا پارہ بھول جاتا ہوں، ہمہ وقت تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باوجود اس کے قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔ دوستوں، یہی شکایت بندے کی بھی اپنے زمانے حفظ میں ہوا کرتی تھی۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو باقی رکھنا میری سوچ سے باہر تھا۔
ہمیشہ یہی فکر میں ڈوبا رہتا تھا کہ قرآن کریم یاد کیسے کریں۔ دوران تلاوت ہونے والے شک اور بھول کی کوئی حد نہیں رہتی تھی۔ دن بدن غلطیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی، جس کی وجہ سے ہمہ وقت غمگین رہتا تھا۔ قرآن کریم کو پڑھتے وقت ایک پارے سے کسی دوسرے پارے کی طرف یا ایک سورت سے کسی دوسرے سورت کی طرف منتقل ہوتے رہنا اور آیات متشابہات کو شک و شبہات کے ساتھ پڑھنا، جس کی وجہ سے کبھی صحیح اور کبھی غلط پڑھ دینا میرا عام مشغلہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میرے ایک استاذ تھے آسام کے رہنے والے، جو اکثر اوقات میرا سبق پارا امختہ پارا وہی سنا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے قرآن کریم پڑھتے ہوئے جو اغلاط اور اٹک وغیرہ آتے ہیں یہ صرف آیات متشابہات کو نہ جاننے پر آ رہے ہیں۔ حضرت نے مجھے آیات متشابہات پر خوب توجہ دلائی اور اس کی اہمیت بتائی، اور ایک مثال کے ذریعے سے مجھے یہ سمجھایا کہ بیٹا یہاں سے مثلا یہ فرض کر لیجئے کہ شہر میسور سے شہر حسن جانا ہو تو کیسے جاؤ گے؟ سب سے پہلے تم مدرسے سے باہر نکلو گے تو تمہیں بہت سارے راستے نظر آئیں گے، کوئی کسی مسجد کی طرف جانے والا راستہ، کوئی کسی اسکول کی طرف پہنچانے والا راستہ، کوئی کسی گاؤں کی طرف لے جانے والا راستہ۔ تو آپ ان تمام راستوں میں بس اسٹینڈ کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کریں گے۔ پھر بس اسٹینڈ میں بہت بس ہوں گے، کوئی بس شہر بنگلور جانے والی ہوگی تو کوئی شہر چیموگا جائے گی تو کوئی شہر منگلور جائے گی۔ تو آپ ان تمام بسوں میں شہر حسن جانے والی بس کا انتخاب کریں گے۔ پھر حسن جانے کے بعد بہت سے محلے ہوں گے، ہر محلے میں بہت راستے ہوں گے اور ہر راستے کے ارد گرد بہت سے گھر ہوں گے۔ تو آپ اپنی حکمت سے اپنا ایریا اپنا محلہ معلوم کریں گے اور اپنے گھر پہنچیں گے۔ بیٹا جس طرح سے ایک مسافر کے لیے منزل مقصود کو پہنچنے تک ہر طرح کے شبہ سے پاک ہونا ضروری ہے اور اپنے تمام راستوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم میں آیات متشابہات مختلف راستوں اور مختلف محلوں کی طرح ہیں۔ اگر تمہیں کسی پارے کو یا کسی سورت کو پڑھتے ہوئے صحیح سلامت اختتام تک پہنچنا ہے تو تمہیں اس پارے کے آیات متشابہات کو جاننا پڑے گا کہ سورۃ النازعات میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ ہے اور سورۃ عبس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ہے۔ اگر کسی طالب علم کو یہ معلوم نہ ہو اور سورۃ النازعات پڑھتے ہوئے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پڑھ دے تو فوراً سورۃ النازعات سے سورہ عبس پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں علمت نفس ما احضرت ہے اور سورۃ الانفطار میں علمت نفس ما قدمت واخرت ہے۔ اگر طالب علم اس سے واقف نہ ہو اور سورۃ الانفطار پڑھتے ہوئے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت کہنے کے بجائے ما احضرت کہہ دے تو وہ آگے پڑھے گا فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس۔ صرف متشابہات کے نہ جاننے پر ما قدمت کے بجائے ما احضرت کہہ دیا تھا تو فوراً صورت بدل گئی، مضمون بدل گیا، موضوع بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا۔ جس طرح سے ایک مسافر گرچہ کہ اس کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہو، بہت سا مال و دولت ہو، لیکن صحیح بس کا انتخاب نہ کرنے پر، اپنا محلہ اپنا ایریا نہ جاننے پر اپنے گھر کو اپنے منزل مقصود کو پہنچنے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کئی مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حافظ قرآن اگرچہ کہ وہ بہترین انداز میں قرآن پڑھتا ہو لیکن آیات متشابہات نہ جانتا ہو، اپنے پارے سے ملی ہوئی آیات متشابہات جو ایک راستوں کے مانند ہیں اگر ان سے نہ واقف ہو تو پھر اس مسافر کے لیے اپنا سفر بہت مشکل ہوگا۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے بہت ساری آیتوں میں
شک و تردد کرتا رہے گا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا پڑھوں یا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا پڑھوں یا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا پڑھوں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ پڑھوں یا الذین آتیناہم